سپریم کورٹ کا بانی پی ٹی آئی کو 2 روز میں شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کرنے کا حکم۔ بانی پی ٹی آئی کے علاج کے لیے میڈیکل بورڈ بنانے کی ہدایت کر دی۔ بانی پی ٹی آئی کے گھر والوں، سیاسی رہنماؤں اور وکلاء پر بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق معلومات میڈیا یا عوام سے شیئر کرنے پر پابندی لگا دی۔ کہا، بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق معلومات سیاسی فائدے کے لیے استعمال نہیں کی جا سکیں گی۔ علاج کے دوران اسپتال کے احاطے میں کسی عوامی اجتماع کی اجازت نہ دینے کا حکم دے دیا۔ ساتھ ہی واضح کر دیا کہ خلاف ورزی پر سہولت فوری واپس لی جا سکے گی۔ سپریم کورٹ کے تحریری حکم میں کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے علاج کے اخراجات وہ یا ان کے گھر والے برداشت کریں گے۔ قیدی ہونا کسی شخص کو ضروری طبی سہولیات کے حق سے محروم نہیں کرتا۔ ریاست اور عدالت کی آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے کہ زیر حراست شخص کی زندگی، صحت، وقار اور سلامتی کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی سے گھر والوں کے ہفتے میں 1 ملاقات کرانے اور بیٹوں سے 2 بار ٹیلی فون پر بات کرانے کا حکم بھی دے دیا۔ حکومت کا بانی پی ٹی آئی کا علاج شفا اسپتال سے کرانے کے عدالتی حکم پر نظر ثانی اپیل دائر کرنے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کا شفا اسپتال سے علاج کرانے کے عدالتی حکم کا جائزہ لیا، طے کیا کہ بانی پی ٹی آئی کا علاج شفا اسپتال سے کرانے کے عدالتی فیصلے پر نظر ثانی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جیلوں میں بہت سے قیدی ہیں جن کی صحت کے مسائل ہیں۔ سزا یافتہ قیدیوں کا علاج سرکاری اسپتالوں میں کیا جاتا ہے۔ کیا سپریم کورٹ کا حکم تمام قیدیوں کے لیے ہوگا؟ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناءاللہ نے بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ میرٹ پر قرار دے دیا۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناءاللہ نے کہا کہ یہ ایک متوازن فیصلہ ہے۔ یہ فیصلہ نہ صرف تسلیم کرتے ہیں بلکہ اس پر عمل درآمد بھی ہوگا۔ پی ٹی آئی رہنما ملک عامر ڈوگر نے پی ٹی آئی کارکنوں سے اپیل کی کہ کوئی بھی کارکن شفا انٹرنیشنل اسپتال کا رخ نہ کرے۔ ہمیں سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرنا ہے۔ آج سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ 2 دنوں میں خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے یہاں اسلام آباد میں شفا انٹرنیشنل ہسپتال میں منتقل کیا جائے۔ ایک بہترین آرڈر ہے جو ہمیں عدالت عظمیٰ سے آج ملا ہے۔ اچھا آرڈر پاس ہوا اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس آرڈر کو امپلیمنٹ کرے گا، لیکن میں مطالبہ کروں گا اور اپیل کروں گا کہ اس کو ڈسٹ بن میں آپ نہ پھینکیں، اس کو امپلیمنٹ کرے، خان صاحب کو شفٹ کر لے۔ یہ فیصلہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم پر امید ہے کہ جلد امپلیمنٹ ہوگا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کمٹمنٹ دی ہے کہ ہسپتال کے ارد گرد پاکستان تحریک انصاف کا کوئی کارکن جمع نہیں ہوگا۔ یہ ریلیف نہیں، یہ خان صاحب کا حق تھا۔ ہر قیدی کا یہ حق ہوتا ہے، اگر کوئی بالکل بدترین کرمنل بھی ہو اس کا حق ہوتا ہے کہ اس کا علاج کیا جائے۔ تحریک انصاف کا سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم۔ عدالتی حکم پر اہل خانہ کی ملاقات یقینی بنانے کا مطالبہ سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے بہترین آرڈر قرار دے دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے فیصلے کو امید کی کرن قرار دے دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا کہ وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ سیاسی ہتھ کنڈوں سے کسی کو مائنس نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت کے حکم پر عمل درآمد ہوگا تو آگے بات بنے گی۔ حکومت کو شارٹ سٹیپ لینے کے بجائے ڈائیلاگ کی طرف بڑھنا چاہیے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ عدالتی حکم کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل سے اسپتال منتقل کیا جائے۔ عدالت کو یقین دہانی کرائی ہے کہ اسپتال کے باہر کوئی رش نہیں ہوگا۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ امید ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر جلد عمل درآمد ہوگا۔ اپوزیشن اتحاد کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے کہا کہ یہ ریلیف نہیں، خان صاحب کا حق ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کی اپنے قائد کے لیے این آر او حاصل کرنے کی خواہش اب نئی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے بے شمار بانیوں میں سے ایک کو معزز عدلیہ سے غیر معمولی ریلیف ملا۔ تحریک انصاف کا جشن اس شدید خواہش کی عکاسی کرتا ہے کہ کسی طرح اس کے نااہل قائد کو جیل سے نکالا جائے۔ ایک بیان میں خواجہ آصف نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی ماضی میں دوسرے سیاستدانوں کی جیل میں زندگی مزید سخت بنانے کے مطالبات کیا کرتے تھے۔ ستم ظریفی کا شاید اس سے بڑا یو ٹرن ممکن نہیں کہ جس شخص کو ایک ناقابل شکست اور خود ساختہ مرد آہن کے طور پر پیش کیا گیا، آج اسی شخص کی پوری جماعت اسے جیل سے اسپتال منتقل کرانے کے لیے فریاد کرتی نظر آ رہی ہے۔ عدالتی فیصلے پر خوشیاں منانے سے پہلے پی ٹی آئی کو اپنے بیانیے کی واضح تضادات کا جواب ضرور دینا چاہیے۔
اللہ کا شکر ہے اللہ نے دعائیں سنی, ساری دنیا دعائیں کر رہی تھی اور الحمدللہ عدالت کو کمٹ کیا ہے. ہم کچھ بھی نہیں بولنا, انہوں نے کہا میڈیا کے ساتھ ہم ڈر رہے ہیں. سپریم کورٹ نے ریلیف دیا ہے, اب بانی پی ٹی آئی اسپتال جائیں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ کو بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کو ضمانت بھی دے دینی چاہیے. علیمہ خان کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو, صحت کے اوپر سیاست تو نہیں ہو رہی, ہم تو بہنیں ہیں, ان کی صحت پر بات کرتی ہیں. اگر بانی پی ٹی آئی کو ریلیف ملا ہے تو بشرا بی بی پر تو چارجز کمزور ہیں, انہیں تو بہت پہلے ریلیف مل جانا چاہیے. بانی پی ٹی آئی سے بہن نورین نیازی کی ملاقات 30 منٹ جاری رہی. ملاقات کے بعد نورین نیازی نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے بات نہیں کی, صرف ملاقات ہونے کی تصدیق کی. علیمہ خان اور عظمیٰ خان کو ملاقات کی اجازت نہیں ملی. عمران خان کی رہائی ہو, عمران خان کو دیگر جو اس کے قانونی معاملات ہیں اس کا راستہ عدالتوں سے نکلنا ہے. اور آج جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دیا ہے یہ بالکل ہمارے اس موقف کی تائید ہے کہ یہ راستہ جو ہے عدالتوں نے ہی دینا ہے اور عدالتوں سے ہی یہ راستہ پاکستان تحریک انصاف کو ملے گا. وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کی سپریم کورٹ کے فیصلے پر منون عمل درآمد کرنے کی یقین دہانی. عدلیہ کے فیصلے کو حکومتی موقف کی جیت قرار دیا, کہا عدالتیں ہی واحد چینل ہیں جس سے رہائی کا کوئی راستہ بنتا ہے. آج پی ٹی آئی کے سینیٹرز کو سپریم کورٹ کی تعریف کرتے دیکھا. پی ٹی آئی کو یقین ہو گیا ہے کہ عدالتیں انصاف کر رہی ہیں. وزیر اعظم کے پاس ایگزیکٹو اختیار نہیں کہ عدالتوں کے فیصلے کے برعکس بات کرے. طارق فضل نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم کی مذاکرات پیشکش قرار ہے, اپوزیشن اسے سنجیدگی سے لے. دوسری جانب پیپلز پارٹی کی شرمیلا فاروقی نے عدالتی فیصلے پر کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اچھا ہے, یہ ایک بڑی خبر ہے. قید تنہائی کے بعد سپریم کورٹ کے آرڈر پر اسپتال منتقلی ہو جائے تو بڑی خبر ہے. آئی تھنک ایک بڑی خبر ہے, کیونکہ اتنے عرصے سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھنے کے بعد سپریم کورٹ کے آرڈر پہ اگر منتقلی واقعتاً ہو جاتی ہے تو بڑی خبر ہے. جے یو آئی فے نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو خوش آئند قرار دے دیا. سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے اسپتال منتقلی کا فیصلہ اچھا ہے, یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا یہ معلوم کرنے دیں کہ اس وقت ملک کا ماحول کیا ہے, صوبوں کے معاملے کو بحث پر چھوڑ دینا چاہیے. اپوزیشن قیادت اور پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات ملتوی. ذرائع کے مطابق اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی اور سینٹ سے پیپلز پارٹی کے وفد کو آج ملاقات کرنا تھی. ملاقات کی نئی تاریخ کا بعد میں اعلان کیا جائے گا. پیپلز پارٹی کے وفد کی چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کے گھر آمد. بیرسٹر گوہر کی والدہ کے انتقال پر تعزیت اور افسوس کا اظہار کیا. گزشتہ روز رانا ثناء اللہ, طارق فضل چودھری اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اپوزیشن چیمبر میں محمود اچکزئی اور راجہ ناصر عباس سے ملاقات کی تھی. پاکستان سٹاک ایکسچینج میں 100 انڈیکس کو سیاسی خبر سے دھچکا. 2500 پوائنٹس کمی کے بعد 100 انڈیکس 1,78,000 پوائنٹ سے نیچے بند ہوا. صبح کے وقت کاروبار کا ملا جلا رجحان رہا. انڈیکس 440 پوائنٹس کم ہوا, لیکن دوپہر میں سیاسی خبر آنے کے بعد 100 انڈیکس انتہائی تیزی سے نیچے گرا. 2,500 پوائنٹس گرے. مارکیٹ کیپٹلائزیشن 292 ارب روپے کم ہو کر 19,906 ارب روپے ہو گئی. 19 اگست کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے. پیٹرول کی قیمت 3 روپے 34 پیسے فی لیٹر اضافے کے ساتھ 334 روپے 54 پیسے فی لیٹر مقرر. ڈیزل کی قیمت میں بھی 5 روپے 27 پیسے فی لیٹر اضافہ. نئی قیمت 395 روپے 69 پیسے فی لیٹر ہو گئی. نوٹیفیکیشن جاری. وزیر اعظم شہباز شریف نے گوگل کے پاکستان میں آفس کا افتتاح کر دیا. وزیر اعظم سے گوگل کے وفد کی ملاقات. وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان گوگل کے لیے ایک اہم اور نئے خوبصورت سفر کا آغاز ہے. گوگل کے لیے پاکستان میں بے پناہ مواقع موجود ہیں. گوگل کے نائب صدر کا کہنا تھا کہ پاکستان کے ساتھ طویل مدتی شراکت داری کے خواہاں ہیں. پاکستان میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت ہے.
पाकिस्तान ने भारत में गिरफ्तारियों को पाकिस्तान से जोड़ने के भारतीय वजीर दाखिला के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। भारतीय रियासत की सरपरस्ती में दहशतगर्दी से तवज्जो हटाने की कोशिश करार दिया। आलमी बिरादरी से भारत को जवाबदेह ठहराने का मुतालबा किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि भारत महदूद सियासी मफादात और अपने दाखिली सिक्योरिटी चैलेंजेस से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान को मोरद इल्ज़ाम ठहरा रहा है। भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात आलमी बिरादरी की तवज्जो भारत की रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी से नहीं हटा सकते। ज़ेर हिरासत भारतीय बहरिया के कमांडर कुलभूषण जाधव पाकिस्तान में तखरीबकारी और दहशतगर्दी में भारत के बराह रास्त मुलव्वस होने का नाकाबिले तरदीद सबूत है। इससे पहले भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इल्ज़ाम लगाया था कि भारतीय सिक्योरिटी एजेंसियों ने पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 200 अफराद को दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान के नाम नहाद ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय दस्तावेजी फिल्म को मुस्तरद कर दिया। भारत को आइंदा भी किसी फौजी मुहिम जोई पर पाकिस्तान के फैसला कुन जवाब से खबरदार कर दिया। ISPR ने कहा कि भारत मार्का हक में शिकस्त की तल्ख हकीकत तस्लीम करने से इनकारी है। नाम नहाद ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय दस्तावेजी फिल्म हकायक मस्ख करने की कोशिश है। तारीख को मस्ख करके भारतीय तख्लीकारों ने नाम नहाद ऑपरेशन सिंदूर की इंतहाई ड्रामाई, रंगीन और हक़ाइक़ के मुनाफी दास्तान तैयार की। भारत का मिशन की 100% कामयाबी का दावा ऑपरेशनल रिकॉर्ड से मुताबिकत नहीं रखता। मार्का हक में पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत नाकाम बनाई। 8 फौजी तैयारे मार गिराए, 26 भारतीय फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। फिल्मी मनाजिर तैयारों के नुकसान और हकीकी जंगी हक़ाइक़ नहीं बदल सकते। पाकिस्तानी अफवाज मुल्क की खुदमुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार है। भारत के मारूफ दिफाई तज्जियाकार प्रवीण साहनी का कहना है कि जंग को समझने वाले जानते हैं कि जंग पर बनने वाली फिल्में गैर हकीकी, खामियों से भरपूर और ज़्यादातर एक तरफा होती हैं। ऐसी फिल्में इंतहा पसंदाना, कौम परस्ती बढ़ाने और भारतीय फ़ौज को पाकिस्तानी फ़ौज से बेहतर दिखाने के लिए बनाई जाती हैं। ये तासुर फैलाया जाता है कि भारतीय फ़ौज पर तनकीद नहीं की जा सकती और ऐसा करना भारतीय फ़ौज की तौहीन के बराबर है। प्रवीण साहनी ने कहा कि असल मसला ये है कि 12 साल से भारतीय शहरियों को तख़य्युलाती दुनिया में रखा गया है और हकीकत समझने वालों को दिमागी नक्सल कहा जा रहा है। गफलत की नींद से बेदार होने का वक्त आ गया है, क्योंकि हालात तेज़ी से बदल रहे हैं और 2029 से पहले मुस्बत तौर पर बदल जाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत ज़ियारत, हरनाई और सोराब में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 9 से ज़ायद दहशतगर्द हलाक कर दिए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खुफिया इत्तला पर ज़ियारत और हरनाई के पहाड़ी सिलसिले में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें 8 दहशतगर्द हलाक और उनके ठिकाने तबाह कर दिए गए। सोराब में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दश्त कटाई और हाजिका के दरमियान दहशतगर्दों की नकलो हरकत का सुराग लगाया। एक दहशतगर्द हलाक कर दिया। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से एमिनेशन, मैगजीन, दस्ती बम, वॉकी टॉकी, मोटरसाइकिल और दीगर सामान बरामद हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। कहा, दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने वाले बहादुर सपूतों पर फ़ख्र है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि कनाडा समेत मुख्तलिफ मुल्कों में दहशतगर्दी और कत्ल गारतगिरी में भारत मुलव्वस है। कुलभूषण जाधव की पाकिस्तान में गिरफ्तारी भारतीय दहशतगर्दी और सहूलतकारी का सबूत है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पहलगाम वाक़े के बाद भारत की बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी का मौसर जवाब दिया गया। वज़ीर आज़म की वाक़े की गैर जानिबदाराना और शफाफ आलमी तहकीकात की पेशकश को आलमी सतह पर पज़ीराई मिली। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सियासी क़ुव्वतों की जानिब से खला है। किसी का सूबाइयत की बुनियाद पर कौमी शनाख्ती कार्ड मनसूख नहीं किया जा रहा। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए तलाल चौधरी ने कहा कि अफगानिस्तान के कई शहरियों के गैर कानूनी तौर पर शनाख्ती कार्ड बनाए गए। नादरा के कई अहलकार इस हवाले से कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। अफगानिस्तान के शहरियों ने कई ममालिक में पाकिस्तानी पासपोर्ट सरेंडर किए हैं। कौमी एक्शन प्लान पर सियासत के बजाय मुत्तफ़िका तौर पर अमल दरामद करना होगा। कराची में मीर रज़ा कत्ल केस अब तक हल नहीं हो सका। 28 और 29 जुलाई की दरमियानी शब की CCTV वीडियो सामने आ गई। रात 4:50 पर लाश
ملنے کے مقام پر سے کچھ فاصلے پر ایک شخص کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ویڈیو میں پولیس موبائل بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ 5:45 پر پولیس اہلکار نظر آیا۔ اہلکار سوا 2 گھنٹے تک لاش ملنے کے مقام سے کچھ فاصلے پر موجود رہے۔ لاش ملنے کے مقام سے چند گز کی دوری پر پولیس موبائل کی موجودگی نے کئی سوال کھڑے کر دیے۔ قاتلوں کی عدم گرفتاری پر سٹی کورٹ میں وکلاء کا احتجاج۔ میر رضا کے والد نے پوسٹ مارٹم رپورٹ میں مبینہ دباؤ اور کیس میں ٹیمپرنگ کے الزامات عائد کر دیے۔ دوسری جانب تحقیقاتی کمیٹی نے رات گئے جائے وقوع پر 2 فائر کر کے گولیوں کی آواز کا اندازہ لگایا، جبکہ مسجد، نرسری اور اطراف کے افراد سے بھی پوچھ گچھ کی گئی۔ ترجمان پولیس کے مطابق تحقیقاتی ٹیم کو 3 کیمیائی تجزیاتی رپورٹس بھی موصول ہو چکی ہیں۔ رپورٹس کے بعض نکات کی مزید وضاحت کے لیے متعلقہ اداروں سے معلومات حاصل کی جا رہی ہیں۔ کیمیائی تجزیاتی رپورٹ کے غیر واضح نکات کی وضاحت سے اہم پیش رفت متوقع ہے۔ اسلام آباد کے علاقے گلبرگ گرینز میں کال سینٹر کے اندر غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث 284 غیر ملکی گرفتار، ویزے منسوخ۔ تمام گرفتار غیر ملکیوں کو 15 روز میں پاکستان سے واپس بھیج کر ان کے نام بلیک لسٹ اور فارنرز کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کا فیصلہ۔ گلبرگ گرینز میں واقع پلازا سب جیل قرار، نوٹیفیکیشن جاری۔ تاحکم ثانی پلازا کو سب جیل کا درجہ حاصل رہے گا۔ انتظام FIA کے ذمہ ہوگا۔ DG FIA ڈاکٹر عثمان کے مطابق تحقیقات میں انتہائی تشویشناک اور بھیانک انکشافات سامنے آئے ہیں۔ ملزمان لڑکیوں کی جعلی شناخت بنا کر پاکستانیوں سے رابطے کرتے تھے، مختلف اپلیکیشنز پر سرمایہ کاری کے نام پر شہریوں کو لوٹتے تھے۔ ملزمان نے کئی پاکستانی شہریوں کو مالی نقصان پہنچایا۔ گرفتار غیر ملکیوں کے مقامی سہولتکاروں اور ہینڈلرز کا بھی سراغ مل گیا۔ ذرائع کے مطابق بعض سرکاری اہلکاروں کی ممکنہ معاونت کے پہلو کی بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کو نیا امریکی علاقہ قرار دے دیا۔ ایران نے اسے ٹرمپ کی غلط فہمی قرار دے دیا۔ ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کو نیا امریکی علاقہ قرار دینے کی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کی۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی نے کہا کہ ٹرمپ کی یہ غلط فہمی جلد یا تو خود دور ہو جائے گی یا ایران یہ غلط فہمی خود دور کر دے گا۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر نیا امریکی علاقہ کے عنوان سے جو تصویر شیئر کی اس پر اس اہم آبی گزرگاہ کو دائرہ بنا کر اجاگر کیا گیا ہے۔ ٹرمپ کی سوشل میڈیا پوسٹ اس بیان کے ایک دن کے بعد سامنے آئی جس میں ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کو امریکی علاقہ قرار دینے کو ایک بہترین خیال قرار دیا تھا۔ ایران نے آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے امریکہ کو مطالبات کی فہرست تھما دی۔ CNN کے مطابق یہ فہرست ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور مرکزی مذاکرات کار محمد باقر کالباف نے امریکہ کے حوالے کی ہے۔ ساتھ ہی باقر کالباف نے امریکہ سے اس اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے نکات پر مکمل عمل درآمد کا مطالبہ کیا جس کی میعاد پیر کو ختم ہو چکی ہے۔ مفاہمتی یادداشت کے تحت امریکہ اور ایران لبنان سمیت ہر محاذ پر فوجی کارروائیاں روکنے پر راضی ہوئے تھے۔ ایران ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے یا تیار کرنے کے حق سے دستبردار ہوا تھا۔ امریکہ نے ایرانی بحری ناکہ بندی ختم کرنے اور ایران نے آبنائے ہرمز کھلی رکھنے پر اتفاق کیا تھا۔ امریکہ نے ایران پر عائد اقتصادی پابندیوں کے خاتمے اور ایران کی تعمیر نو کا منصوبہ شروع کرنے پر بھی رضامندی ظاہر کی تھی۔ امریکہ ایران کے منجمد فنڈز کی بحالی پر بھی راضی ہوا تھا۔ ایران کے پاسداران انقلاب سے براہ راست خفیہ رابطے قائم ہونے کے بیان کے ایک دن بعد ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ اس وقت کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، نہ ہی کوئی مذاکرات شیڈیولڈ ہیں۔ ایران کے سپاہ پاسداران نے کل ہی ٹرمپ کے اس بیان کی تردید کی تھی کہ وہ امریکی حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں ٹرمپ نے ایران کے ساتھ مذاکرات نہ ہونے کا بیان دیتے ہوئے کہا کہ ایران کی بحری ناکہ بندی جاری ہے، آبنائے ہرمز کھلی ہے، پانی کے اندر نصب تمام بارودی سرنگیں ہٹا دی گئی ہیں یا انہیں ناکارہ بنا دیا گیا ہے۔ آبنائے ہرمز میں جہاز پر حملہ، جانی نقصان کا خدشہ، حملے کے ارکان زخمی اور جہاز کا انجن متاثر ہونے کی اطلاع۔ کشیدہ صورتحال کے باعث آبنائے ہرمز میں جہاز رانی متاثر۔ شپنگ ڈیٹا کے مطابق گزشتہ روز صرف 6 کمرشل مال بردار جہاز گزرے۔ جنگ سے پہلے روزانہ 130 سے زائد جہاز گزرتے تھے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ، برینٹ $92 فی بیرل پر آ گیا، WTI 86 اور مربن $98 فی بیرل ہو گیا۔ امریکی محکمہ توانائی کے مطابق امریکہ
امریکہ کے اسٹریٹجک ایندھن ذخائر 44 سال کی کم ترین سطح پر پہنچ گئے۔ حوثیوں کا سعودی ارامکو ریفائنری پر ڈرون حملے کا دعویٰ۔ حوثیوں کے زیر انتظام نیوز ایجنسی نے فوجی ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ حوثی فورسز نے سعودی عرب کے علاقے جازان میں سعودی ارامکو کی ریفائنری کو ڈرون سے نشانہ بنایا۔ حملے کی سعودی عرب کی جانب سے تصدیق نہیں کی گئی۔ متحدہ عرب امارات میں 15 منٹ میں 2 عوامی الرٹ جاری۔ پہلے الرٹ میں میزائل خطرے پر محفوظ مقامات پر جانے کی ہدایت، دوسرے الرٹ میں صورتحال محفوظ قرار دے کر معمول کی سرگرمیاں بحال کرنے کی اجازت دی گئی۔ جماعت اسلامی کے پیٹرولیم لیوی اور مہنگائی کے خلاف لاہور، کراچی اور پشاور میں دھرنے چوتھے روز میں داخل۔ پیٹرول کی قیمت میں کمی کا مطالبہ۔ لاہور میں دھرنے کے شرکاء سے خطاب میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ لیوی کا پیٹرول کی قیمت سے کوئی تعلق نہیں، بجلی اور گیس کے بلوں پر بھاری ٹیکس عائد ہیں۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں کیا گیا اضافہ فوری واپس لیا جائے۔ مدین کے نواحی علاقے میں ہونے والے پولیس مقابلے پر سوال کھڑے ہو گئے۔ ہلاک ملزم کے گھر والوں نے پولیس پر جعلی انکاؤنٹر کا الزام لگا دیا۔ ملزم کی والدہ نے کہا کہ بیٹا اپنی بیوی کو سسرال چھوڑنے گیا تھا۔ پولیس نے حراست میں لے کر 5 لاکھ روپے رشوت مانگی۔ رشوت نہ دینے پر بیٹے کو قتل کر دیا۔ ملزم کی بیوہ کا بھی پولیس پر جعلی مقابلے میں شوہر کو مارنے کا الزام۔ مقدمے کے انتراج کے لیے ملزم کی والدہ نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ سماعت 25 اگست کو ہوگی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کی گرفتاری کے لیے پہنچے تو ملزم نے حملہ کر دیا۔ جوابی کارروائی میں ملزم ہلاک ہو گیا۔ 2 پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے۔ ملزم منشیات فروشی اور اقدام قتل سمیت 8 مختلف مقدمات میں مطلوب تھا۔ لاہور کے علاقے چونگ میں نوجوان نے اپنی بیوی، ساس اور سسر سمیت برادر نسبتی کو بھی قتل کر کے خودکشی کر لی۔ پولیس کے مطابق عمران شوکت نے 6 ماہ قبل پسند کی شادی کی تھی۔ لڑکی نے والدین کے کہنے پر اپنے شوہر کے خلاف زبردستی شادی کرنے کا مقدمہ درج کروا دیا، جس پر شوہر کو گرفتار کر کے جیل بھجوا دیا گیا۔ رہا ہونے کے بعد ملزم عمران اسلحہ لے کر سسرال پہنچا اور بیوی سمیہ، ساس شمائلہ، سسر علی اور سالے ذیشان کو قتل کر دیا۔ بعد میں ملزم نے خود کو بھی گولی مار کر خودکشی کر لی۔ پولیس نے لڑکی کے دوسرے بھائی کی مدعیت میں ملزم عمران شوکت کے والد اور 3 بھائیوں کے خلاف مقدمات درج کر لیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا 12 سے 14 مارچ 2027 کو بسنت منانے کا اعلان۔ کہا لاہور ایک بار پھر سے رنگوں، ثقافت، جشن اور موسیقی سے جی اٹھے گا۔ اوورسیز پاکستانی اور بین الاقوامی مہمان بھی ان تاریخوں کو محفوظ کر لیں۔ لاہور اور پاکستان کو آپ کا انتظار رہے گا۔ اسرائیل نے مسجد اقصی میں یہودیوں کو عبادت کی باضابطہ اجازت دے دی۔ اسرائیلی وزیر قومی سلامتی اتمار بن گوئر کی مسجد اقصی میں یہودیوں کی عبادت کی اجازت دینے کی تصدیق۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق نیتن یاہو حکومت نے مسجد اقصی میں یہودیوں کو عبادت کی اجازت دینے کو ابتدائی تجربہ قرار دیا ہے۔ مسجد اقصی میں یہودیوں کو پہلی بار دعائیہ کتابیں لے جانے کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ اسرائیلی حکومت نے اس فیصلے کے فوراً بعد یہودیوں کو مسجد اقصی میں دعائیہ کتابوں کے ساتھ اپنی عبادت کرتے بھی دیکھا گیا۔ اس سے پہلے مسجد اقصی میں صرف مسلمانوں کو عبادت کی اجازت تھی۔ یہودی مسجد کی بیرونی دیوار گریہ پر اپنی عبادات کیا کرتے تھے۔ اردن میں عرب اور مسلم حکام نے مسجد اقصی کی حیثیت بدلنے کی اسرائیلی کوششوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ یمنی فوج کا گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران حوثی ملیشیا کے خلاف 133 کارروائیاں کرنے کا دعویٰ۔ حوثی ملیشیا کے ٹھکانوں پر حملوں کی ویڈیو بھی جاری کر دی گئی۔ ترجمان کے مطابق حوثی ملیشیا کے اسلحے کے ذخائر، ایک جدید کمانڈ اینڈ کنٹرول مرکز اور گاڑیوں کو راکٹ لانچرز، توپخانے اور ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ CNN کی صحافی پر برس پڑے، اسے شور مچانے والی، جھوٹی رپورٹر اور بے ادب قرار دے دیا۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ USS ابراہم لنکن پر کھانا کم ہونے سے متعلق خبر بھی CNN نے دی تھی، جو جھوٹی خبر ہے۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ USS ابراہم لنکن پر ہر چیز ٹھیک ہے۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان لیڈز ٹیسٹ آج سے شروع ہوگا۔
پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم انگلی کی انجری سے صحتیاب نہ ہو سکے، وہ انگلینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ میں نہیں کھیل سکیں گے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ سرفراز احمد نے لیڈز میں پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ بابر اعظم کی جگہ سلمان آغا قیادت کریں گے۔ ہاکی ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم آج بھارت کے مد مقابل ہوگی۔ ایونٹ میں پاکستان ٹیم ایک میچ ہاری، جبکہ پاکستان اور ویلز کے درمیان میچ ڈرا ہوا۔ پاکستان اور بھارت آج شام 6 بجے آمنے سامنے ہوں گے۔ سعد خان اور شامل حسین کی شاندار سنچریوں اور کپتان شاہین آفریدی کی ہیٹ ٹرک سمیت 7 وکٹوں کی عمدہ کارکردگی کی بدولت پاکستان گولڈ نے چیمپئنز کپ ون ڈے کرکٹ ٹورنامنٹ جیت لیا۔ فیصلہ کن مارکے میں پاکستان گرینز کو 101 رن سے شکست دی۔ بوربن میں مڈ سمر فلاور شو کا انعقاد، گلاب، گیندے اور بوگن ویلیا سمیت مختلف اقسام کے رنگ برنگے پھولوں کی خوبصورتی نے دیکھنے والوں کو اپنی جانب کھینچ لیا۔